سنائیے اللہم صلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وآلہ وصحبہ الکرام وابنہ الکریم الغفور اللہ تقریر مجھے نہیں کرنی ہے اور نہ مجھے تقریر کرنا آتی ہے. تقریریں پرتنویر خطاب نایاب تو آپ حضرت مولانا مفتی شعبان علی صاحب کا سنیں گے اور میں نے بھی سنا ہے اکثر ان کے کو سننے کا موقع ملتا ہے. ماشاء اللہ وہ بیان ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت مفتی شعبان علی صاحب کے مثال کو ہم لوگوں میں زیادہ فرمائے. آمین. ان کے بیان اور ان کے وجود سے اہل سنت والجماعت کو مستفید آمین. آج جو رات اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عطا فرمائی ہے وہ براءت کی رات ہے. عربی کا لفظ ہے براءت، اس سے ہمارے اور آپ کے محاورے میں بھی سماج میں بری بولا جاتا ہے. تو فلاں کو مجسٹریٹ نے، حکومت نے، حاکم نے بری کر دیا. مطلب کیا ہے کہ اس کو آزاد کر دیا. تو یہ رات جو ہے وہ براءت کی رات ہے، بری ہونے والوں کی رات ہے. وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے نصیب میں اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ سے بری ہونا لکھ دیا ہے. سبحان اللہ. ہوتا ہے اس سے وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ سے بری فرما دیا اور جنت کا حقدار بنا دیا. اور بھائی وہ کون لوگ ہیں؟ وہ فاتحہ والے لوگ ہیں. سبحان اللہ. یہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فاتحہ والے لوگ کون ہیں اور فاتحہ والے لوگ کون نہیں ہیں. فاتحہ والے لوگ جو ہیں وہی جو ہے براءت کے مستحق ہیں. بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. تو ہم یہ دعا پانچوں وقت مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سکھانے سے، اس کی ترقین سے پانچوں وقت ہم مانگتے ہیں تو سیدھا راستہ چلا. آج بھی یہ دعا جو ہے وہ ہم اہل سنت والجماعت کو فاتحہ والوں کا دوسرا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت. فاتحہ والوں کا دوسرا نام کیا ہے؟ نیاز والے. اور فاتحہ والوں کا دوسرا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت. تو بھائی جلسے کا مقصد، جلوس کا مقصد اور اس رات کی جو خوشی منانے کا صحیح مقصد جو ہے اور صحیح فائدہ یہ ہے کہ اسی دعا کو جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالی سے آج بھی مانگیں. اور آج کی رات تو سبحان اللہ وہ رات ہے کہ جب اس دن کا سورج غروب ہوتا ہے، سورج جب غروب ہوتا ہے تو یہ رات شروع ہوتی ہے برکت والی. تو یہ رات جو ہے ایسی رحمتوں کی رات ہے اور ایسی برکتوں کی رات ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت
آسمان دنیا پر وہ آسمان جو ہم سے زیادہ قریب ہے، پہلا آسمان۔ آسمان دنیا اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا سے قریب ہے، ہماری اس دنیا سے جو ہے وہ آسمان جو ہے وہ قریب ہے، اس لیے اس کو سمائے دنیا، آسمان دنیا کہا جاتا ہے، پہلے آسمان۔ تو پہلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمت جو ہے اپنے بندوں کو پکارتی ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کو بخشوں، سبحان اللہ، ہے کوئی حاجت طلب کرنے والا کہ میں اس کی حاجت روائی فرماؤں، اور ہے کوئی ایسا، اور پھر یہ ندا ہوتی ہے کہ اے بھلائی کے طالب آگے بڑھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم معراج والے نبی کے صدقے میں جو ہے یہ ہماری معراج ہے کہ نہیں بولو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معراج والے نبی کو معراج میں اللہ نے فرمایا ادنو یا احمد، اعلیٰ فرماتے نہیں فرماتے ہیں کہ سنائی تو میں شیر یاد کروں قریب ہو احمد، قریب ہو احمد، قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، قریب ہو احمد، اور کیا ہے بیچ میں محمد ہے، احمد کا بھی لفظ آیا ہے، ہاں قریب ہو احمد، اور قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا صدا تھی اور یہ کیا مزے تھے، نثار جاؤں یہ کیا سما تھا، یہ کیا صدا تھی، یہ کیا مزے تھے۔ تو معراج میں میرے مولا کو اللہ تبارک و تعالی نے ادنو یا احمد کر کے پکارا کہ اے محمد ہم سے قریب ہو، اے احمد ہم سے قریب ہو جاؤ، تو ہم سبحان اللہ احمد کا وسیلہ لیے ہوئے ہیں، محمد کا وسیلہ لیے ہوئے ہیں، ہم محمد والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، احمد والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور وسیلے والے ہیں ہم، تو اللہ اکبر، سبحان اللہ، ان کا وسیلہ جب ہم نے پکڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک رات عطا فرما دی، جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے رحمت جو ہے تمام رات ہم کو پکارتی رہتی ہے، ہم سے قریب ہو جاؤ، ہم سے قریب ہو جاؤ، بھلائی کے چاہنے والے ہمارے قریب آؤ، رحمت الہی جو ہے پکار رہی ہے، سبحان اللہ۔ یقین کرو کہ رحمت الہی کا تم قریب ہو، بے شک۔ اب تم دیکھ نہیں رہے ہو، تمہاری ظاہری آنکھوں سے تم نہیں دیکھ رہے ہو، لیکن رحمت الہی کے تم قریب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو، اور وہ تو سبحان اللہ وہ جو ہے وہ تو ہما وقت جو ہے ہم سے قریب ہے، پکارنے والوں سے قریب ہے، دعا کرنے والوں سے قریب ہے، اللہ اکبر۔ تو آج خاص جو ہے وہ قرب جو ہے عطا ہوتا ہے، بے شک۔ اور پھر فرمایا جاتا ہے کہ بھلائی کے طالب تو قریب ہو جا، تو ہماری طرف بڑھ، اور ایک برائی کے طالب اکثر برائی سے باز رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اس رات میں جو ہے یہ حکم دیا کہ برائی سے باز رہو، ایسا نہیں ہے کہ اور دوسرے دنوں میں جو ہے برائیاں کرتے رہو، مطلب یہ ہے کہ یہ رات جو ہے بڑی رحمتوں کی رات، سعادتوں کی رات، اس رات میں جو محروم ہو گیا وہ محروم ہو گیا، اور جو اس رات میں جو ہے سعید ہو گیا، جس کو وقت سعادت مل گئی اور نیک وقتی مل گئی، سبحان اللہ، تو اس کے وقت کا اور اس کے نصیب کا کیا کہنا ہے۔ تو یہ رات جو ہے اس رات میں اچھے کام کرنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے، نوافل پڑھنا چاہیے، اور سبحان اللہ ہم جو اس رات میں جو ہے حلوہ پکاتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، فاتحہ دیتے ہیں، تو سبحان اللہ ہم فاتحہ والے ہیں۔ کل حضرت مولانا شعبان علی صاحب جو ہے ایک حدیث سنا رہے تھے، مجھے بھی جو ہے وہ حدیث یاد آ گئی کہ سرکار نے فرمایا انی حلو احب الحلو،
اور بخاری میں فرمایا سرکار نے کہ کان رسول اللہ کان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یحب الحلواء والعسل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سب سے زیادہ کیا چیز میٹھی، کیا چیز پیاری تھی؟ شہد اور میٹھا پیارا تھا. شہد اور میٹھا جو کیا تھا وہ پیارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار نے فرمایا کہ میں میٹھا ہوں اور مجھے میٹھا پسند ہے. تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی میٹھا ہے، ہمارے لیے اس دنیا میں بھی میٹھا ہے، اور خدا ہم کو پکار رہا ہے تو مریں گے تو بھی میٹھا ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے نصیب میٹھا ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک بے شک بے شک ہمارے نصیب میں میٹھا ہے. اور مولانا ہی کل بتا رہے تھے اور مجھے بھی جو ہے مطلب کہ وہ حدیث یاد آ گئی کہ جب ہمارے یہاں تو دیکھو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ثواب والے ہیں، ثواب جو ہے وہ ہمارا نصیب ہے، ثواب والے ہیں، ثواب ہم کو ملتا بھی ہے، اور اللہ نے ہم کو اختیار دیا ہے کہ ہمارے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تم کو جو ثواب ملا ہے جس کو چاہو پہنچا دو. سبحان اللہ. دعا کر دو سبحان اللہ. ہم پہنچا دیں گے. تو دعا کر دو تو ہم جو ہے اس رحمت والی رات میں، برکت والی رات میں جو ہے اپنے بھلے کا بھی کام کرتے ہیں، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہمارے، ہم ان کے بھلے کا بھی کام کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے لیے جو ہے ہم جو ہے فاتحہ پڑھتے ہیں، ایثار ثواب کرتے ہیں، اور جو ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو پھر یہ کیا ہے بھائی؟ یہ بھی جو ہے میاں زیارت قبور. سرکار نے فرمایا کہ زور القبور فإنها تذکرکم الموت، قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ یہ تم کو جو ہے موت یاد دلاتی ہے. انسان آج اپنی موت کو بھول گیا ہے. موت کو اگر جو ہے آدمی یاد رکھے تو اس کو ہر وقت یہ یاد رہے گا کہ مرنے کے بعد مجھے خدا کے حضور پیش ہونا، اور جب یہ یاد رہے گا تو اس سے مخالفت سرزد نہیں ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ کام کرے گا. بے شک. تو اس رات میں جو ہے جو لوگ آتش بازی سے یہ رات مناتے ہیں اور دوسرے لہو و لعب سے یہ رات مناتے ہیں، تو یہ رات منانے کا جو ہے صحیح مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کے کام ہے. تو قرآن شریف میں ارشاد ہوا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو یہ دولت دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کے خزانے سے جو ہے مالک، رسول کو مالک بنایا، رسول کو قاسم بنایا، اور رسول کے خزانے سے جو ہے تم کو یہ دولت بنا دی، عطا کر دی، تم کو بھی اس دولت کا مالک بنا دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جہاں دولت کا مالک بنایا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی حکم فرمایا ہے کہ بیجا مت صرف کرو. بے شک بیجا مت صرف کرو. تو آج مسلمانوں کا کروڑوں روپے کا جو ہے مال آتش بازی میں خرچ ہو گیا. تو اس رات کو صحیح طور پر منانے کا طریقہ یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کیجیے، فقراء کی مدد کیجیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے چلے گئے جانے والوں کے لیے سارے ثواب کیجیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے سعادت، نیک بختی اور صراط مستقیم پر، مسلک اہل سنت پر، جس کو شناخت کے لیے، تعارف کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس پر ثابت قدم رہنے کی دعا مانگ لیجیے. کوئی دعا مت مانگیے، صرف یہی دعا مانگ لیجیے کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا. اگر کوئی دعا تم نہیں مانگو، صرف یہی دعا مانگو جو فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو تلقین فرمائی ہے. تو آپ نے کبھی غور کیا کہ فاتحہ میں جو ہے اللہ تبارک نے ایک دعا تلقین فرمائی کہ صراط مستقیم پر چلا. جن کا رستہ، جن پر اے اللہ تو نے اپنا احسان فرمایا ہے، اے اللہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہے، ان کے راستے پر چلا. کیا بتایا جا رہا ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کا راستہ اختیار کر لو اور یہ دعا مانگ لو کہ ان کے راستے پر چلتے رہو. ان کے راستے پر چلتے رہو گے تو اب تمہیں جو ہے
دولت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو جو ہے عزت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سب ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو ہے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے جو ہے یہ دنیا پیدا کی ہے، رسول کے لیے عزت بنائی ہے، اور رسول کے سچے غلاموں کے لیے جو ہے ہم نے عزت بنائی ہے، اور رسول کے صدقے میں یہ ساری دنیا جو ہے انہی کے ہے، انہی کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن شریف ناطق ہے، میں نہیں پڑھتا بولتا، قرآن فرما رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ بے شک۔ ارے یہ زمین کیا ہے؟ ہم نے چاند اور سورج تمہارے لیے رکھے ہیں۔ یہ ہمارے سلسلے میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیا ہے اور کو بھی تا اسے نظر نہ لگے، دیا ہے اور کو بھی تا اسے نظر نہ لگے، اور بنا ہے عیش تجمل حسین خان کے لیے۔ تجمل حسین خان بولے تو مطلب کیا ہے؟ تجمل حسین خان مطلب تجمل حسین خان مت سمجھیے، مطلب یہ ہے کہ جو حسینی ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو سرکار کے غلام ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو قادری ہیں، عیش جو ہے انہی کے لیے بنا ہے، ان کے سلسلے میں جو ہے اس کو بھی دے دیا ہے، اس کو بھی دے دیا ہے، اور مرنے کے بعد جو ہے جو عیش کبھی ختم نہیں ہوگا وہ کس کا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انت فیہم نے لیا، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، اور عائشہ جاوید مبارک تجھے سیدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ رات جو ہے بڑی فضیلت کی رات ہے، اور قرآن مختلف مواقع پر اترا، ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو آسمان دنیا پر جو ہے اسی رات میں اتارا۔ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا اس لیلت میں، برکت والی رات میں، کہ جس میں ہر حکمت والا کام جو ہے وہ بانٹا جاتا ہے فرشتوں کو، جو فرشتوں کو کیا ہے بانٹا جاتا ہے۔ دیکھو کہتے ہیں کہ صاحب بندہ مجبور محض ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، فرشتے اور کہتے ہیں کہ رسول کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے، خدا غیب جانے، رسول کو کیا خبر؟ احادیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کا نطفہ، آدمی کا اسٹرکچر جس سے کہ آدمی جو ہے پیدا ہوتا ہے، جب یہ ماں کے پیٹ میں جو ہے ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ کچھ دن وہ نطفہ رہتا ہے، کچھ دن وہ جو ہے خون منجمد ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ گوشت بن جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے فرشتے کو مامور فرماتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ یہ کہاں مرے گا، وہ لکھتا ہے کہ کہاں رہے گا، وہ لکھتا ہے کہ کتنا جو ہے اس کی عمر ہوگی، وہ لکھتا ہے کہ کیا کرے گا، اور وہ یہ لکھتا ہے کہ شہید ہے، خوش بخت ہے، اور وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ محروم ہے، کیا ہے، سب لکھتا ہے۔ واہ واہ۔ تو جب بولو فرشتے کو جو ہے یہ خبر ہے، تو جو فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو ہے مقرر ہیں وحی لانے کے لیے، تو میرے رسول کو خبر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بے شک، بے شک، بے شک۔ اور جب اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی یہ خود بھی تو کر سکتا ہے، یہ سارے کام جو ہے اللہ تبارک و تعالی خود بھی کر سکتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان سے کیوں کروا رہا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے کچھ مدبرات امر جو ہے مقرر فرما دیا، بے شک، بے شک، بے شک، کچھ لوگوں کو مقرر فرما دیا ہے جو کارخانہ عالم کو چلاتے ہیں، جو کارخانہ عالم کو جو ہے چلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے فرشتے جو ہے دنیا کے معاملات میں تصرف کرتے ہیں، اسی طور پر جو ہے بندگان خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو اپنی ہوائے نفس سے مجرد ہو جاتے ہیں، جو کھاتے ہیں اللہ کے لیے، جو پیتے ہیں اللہ کے لیے، کھاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں تو اللہ کے حکم سے پیتے ہیں، اور جن کا چلنا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جن کا پھرنا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کی ارواح مقدسہ کو بھی جو ہے یہ طاقت عطا فرما دیا کرتا ہے، سبحان اللہ، کہ وہ عالم میں تصرف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اسی لیے فرماتے ہیں کہ ایک عارف باللہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا
کہ 4 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے تصرف کی قدرت عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ القبر جو ہے وہ مجرب ہے دعا کی قبولیت کے، اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس رات میں آپ کو ہمارے مولانا شعبان علی صاحب بتائیں گے کہ اس رات میں جو ہے کام جو ہے فرشتوں کو بانٹ دیا جاتا ہے، لوگوں کی سب کی خواہش آپ کی، ہاں 10 میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا، 5 منٹ کام جو ہے وہ فرشتوں کو بانٹ دیا جاتا ہے، یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام جو ہے وہ بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو جو جس کی عمر جو ہے وہ عمر بھی بتا دی جاتی ہے، اور اسی لیے جو ہے ہمارے بزرگوں کا جو ہے یہ طریقہ رہا ہے کہ یہ رات ملے یا نہ ملے، اس لیے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جس کے حق میں تقصیر ہوئی ہو وہ اس سے جو ہے اپنا حق معاف کرا لے، اس سے معافی چاہ لے۔ اسی لیے عصر کے بعد سے یہ جب رات شروع ہوتی ہے ہمارے بزرگوں کا خاندان کا یہ طریقہ رہا کہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ معافی چاہتے تھے کہ بھئی اگر مجھ سے کوئی تقصیر ہو گئی ہو تو تم معاف کر دینا، مجھ سے تقصیر ہو گئی ہو تو تم معاف کر دینا، اور اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صاحب چھوٹا ہے تو وہ پہلے معافی چاہے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما میں کچھ دنیاوی معاملات میں معمولی سی رنجش ہو گئی تھی، تو حضرت حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے سبقت فرمائی اور پڑھ کر کے جو ہے ان سے صلح فرمائی، اور یہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہے جنت میں پہلے سبقت کرے گا اس معاملے میں جو ہے وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ تو جو دنیاوی مشاجرات ہیں اور دنیاوی منازعات ہیں ان میں جو ہے خدا کے رسول اطلاق التسلیم کو مسلمانوں کا آپس میں جدا رہنا، الگ رہنا یہ پسند نہیں ہے۔ مسلمانوں کو کی اہل سنت والجماعت کی جماعت اور ان کا اتحاد جتنا شرع مطہر کو عزیز ہے اس سے زیادہ کوئی چیز جو ہے عزیز نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھو جماعت کا حکم ہے کاہے کے لیے کہ جماعت سے نماز پڑھو، تو جماعت سے نماز پڑھنے کی ایک حکمت تو یہ بھی ہے کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ ہم تنہا ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز جو ہے وہ قبول ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ حکم دیا کاہے کے لیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تجھی کو پوچھتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ کاہے کے لیے، یہ کاہے کے لیے نہیں بولا کہ انڈیویڈولی جو ہے ہم کہہ دیں اللہ میں تجھی کو پوچھتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ صالحین اور ہماری جماعت میں جو اولیاء ہیں، ہماری جماعت میں جو نیک ہیں، ہم سب جو ہے ان کے ساتھ مل کر کے جو ہے اقرار عبودیت کرتے ہیں، اور ہم سب ان کے ساتھ مل کر کے جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر وسجود ہوتے ہیں کہ ان کے صدقے میں جو ہے جب ایک قبول ہوگی سب کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرم والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی اعظم۔ ایک یہ بھی مصلحت ہے، اور دوسری مصلحت یہ بھی ہے کہ دیکھو جماعت ہم سے نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، تو شریعت کو تو ملانا پسند ہے اور انہیں جو ہے لڑانا پسند ہے۔ ہم نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد بھائی ہم مصافحہ کرتے، ملاقات کرتے جی، بولے مسلمان کا مسلمان سے ملاقات کرنا حرام ہے کیا؟ مسلمان کا مسلمان سے جو ہے مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا جو ہے، شیک ہینڈ کرنا جو ہے، کیا یہ حرام ہے؟ نہیں۔ ہر حدیث میں آیا ہے کہ جب مسلمان جو ہے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے اور اس
کے ہاتھ میں لاتا ہے اور اس کے ہاتھ کو جب وہ حرکت دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جو ہے اس کے گناہ جو ہے جائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کتنے مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائے ہیں اس کی رحمت کو بٹورنے کے، اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے کتنے مواقع ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے نماز باجماعت کی پابندی کیجیے اور اہل سنت والجماعت کے گروہ میں رہتے ہوئے جو ہے اپنا اتحاد اور اپنا اتفاق جو ہے قائم رکھیے، اور نماز باجماعت جو ہے وہ آپ کو اگر سنی کے ساتھ سنی امام کے پیچھے ملے تو واجب ہے، اس سے جو ہے متخلف رہنا، اس سے بلا عذر شرعی جو ہے اس کو چھوڑنا جو ہے یہ گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ اگر ایک شخص جماعت کا پابند ہے اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا ہے تو شریعت مطہرہ میں یہ ہے حکم فرمایا کہ وہ جو ہے اس کو اپنی جماعت پڑھنے کا سے نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن دوسرے کو جماعت کا حکم نہیں دیتا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ تو خود بھی جماعت سے نماز پڑھو، اپنے پڑوسیوں کو بھی جو ہے جماعت سے نماز پڑھواؤ، اور سنی رہو۔ سب سے بڑی پہلی بات یہ ہے کہ سنی رہو، مسلک اعلی حضرت کے حامل رہو، اور سنیوں کے پیچھے نماز پڑھو، سنیوں کے ساتھ میں نماز پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں آپ کو فرمائے۔